اگر ہم نے فلسطین یا فلسطینیوں کی مدد نہ کی تو یاد رکھنا ان لوگوں کی آہیں اور سسکیاں ہمیں جینے نہیں دیں گی، ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دیں گی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آپ اس کی مثال ایک سمجھیں، فیصل آباد کے قریب ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل میل ہے، دنیا بھر میں ان کا سامان جاتا ہے۔ یہاں کراچی میں نے خود 2-4 جگہ دیکھا ہے، ان کے کپڑے کی ٹیکسٹائل ہے، ان کا کپڑا میں نے دیکھا ہے، بہت بڑی مل ہے۔ وہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، اس کا پاؤں یا ہاتھ کسی وجہ سے کٹ گیا، مل کا کام کرتے ہوئے، باہر کا کام نہیں، مل کے اندر مزدور تھا، کام کرتے ہوئے اس کا پاؤں کٹ گیا۔ اب اسی مالک کے پاس کسی نے پیغام بھیجا کہ جی وہ فلاں مزدور کا پاؤں کٹ گیا ہے، اس کی مدد کے لیے آپ تھوڑا سا ذرا ہیلپ کریں اس کی۔ تو ان کا جواب سنیں ذرا، ان کا جواب تھا کہ ہم ان کے لیے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، بلا مبالغہ، بغیر کسی ایگزیجریشن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم وہ ارب پتی آدمی ہے، کم از کم، ارب سے بھی اوپر ہوگا یہ، کم از کم بتا رہا ہوں، ارب پتی آدمی ہے، ٹھیک ہے، رات کو سونے کے لیے گولیاں استعمال کرتے ہیں، نیندیں نہیں آتی۔ جب مزدور اس طرح پستے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ جب مزدور اس طریقے سے پسیں گے، تمہاری فیکٹری کا کام کر رہا تھا نا، جب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے یا کٹ گئی، کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ، تو آپ کو مدد کرنی چاہیے اس کی۔ کہنے لگا ہم ان کے لیے کماتے ہیں، تو بس سو کے دکھاؤ پھر آرام کی نیند۔ گولیاں کھاتے ہیں، راتوں رات پھرتے رہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر، ساؤنڈ پروف کمرے بنائے ہوئے ہیں، کسی طرح کی آواز نہ آئے، کوئی باہر سے کچھ ہو نہ جائے، کسی طرح نیند آئے نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیند آ جائے، نیند کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح کا کچھ حال ہمارا ہونے والا ہے۔ اب بہت سارے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی، کسی بھی طریقے سے مدد نہ کی، تو ہماری نیندیں حرام کیوں ہوں گی؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو بھائی بات اس کا جواب سیدھا سا آسان سا یہ ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بہت مدد کی ہے، بہت مدد کی ہم نے۔ کوئی آدمی کا آپ میں جو کوئی ایسا ہے جو یہ بتا سکے کہ میں نے آج تک کولا نہیں پی، پیپسی نہیں پی، میں نے نیسلے کا پانی نہیں پیا، میں نے، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، سبھی نے پیا ہوا ہے۔ نیسلے کا دودھ کس نے نہیں پیا ہوا؟ تو ہمیں تو نہیں اندازہ ہوا کیا دوسرا دودھ ملتا نہیں ہے دنیا کے اندر؟ کیا پاکستانی پروڈکٹس نہیں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ صبح سے شام تک ہر چیز انہیں کی، سونے سے لے کر جاگنے تک، گاڑی ہے تو وہ ان کی، میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہم ان کی استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ نکالتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آواز لگا کر نعرے لگاتے ہیں، لیکن اسی احتجاج کے اندر جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو اسی احتجاج میں پیاس کے وقت میں نیسلے کی بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے بڑا بھی کوئی منافق ہوگا؟ زبان سے تو ان کی مدد کے نعرے ہیں، ان سے محبت کے دعوے ہیں، مگر اسی جگہ پر بوتلیں انہی کی پی جا رہی ہیں، اسرائیل کی پی جا رہی ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ اپنی زبان کے ذائقے کو میرے بھائی ہم قربان نہیں کر سکتے، تو ان کے حق میں کہاں لڑیں گے جا کر ہم؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اس دن پہلے بھی ایک بات یہ کہی تھی آپ سے کہ کرکٹ کے دنوں میں بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ آپ پرانا بیان کہیں اگر مل جائے تو سن لیں اس کو نکال کر۔ کرکٹ کے دنوں میں ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے اور وہ چالو ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، کرکٹ چل رہا ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ایک وقت میں اسرائیل اور فلسطین کا جو آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، ہم ان کی نیوز کو سنیں یا کرکٹ دیکھیں؟ حد تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کرکٹ دیکھیں یا نیوز سنیں یا اسرائیل کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں، فلسطینی کے بارے میں حالات معلوم کریں، ان کے لیے دعا کریں، نماز پڑھیں کرکٹ کو چھوڑ کر، جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے حق میں۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟